عزیز طلباء اور اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈس اسلامیات برائے جماعت اول کا باب نمبر 1 جس کا نام ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 5 پر چلتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی پہچان۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ تینوں کو ملا کر ہم کھڑی حرکات بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے صرف زبر پہ زیر اور پیش کو حرکات کہا۔ جب یہ حرکات کھڑی ہوں گی تو ان کو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کہیں گے، تو ان تینوں کو ملا کر ہم کھڑی حرکات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہوگی کھڑی حرکت کہیں گے، جیسے صرف کھڑا زبر، اس کو کھڑا زبر بھی کہہ سکتے ہیں اور کھڑی حرکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کھڑا زبر کی علامت یہ ہے، یہ علامت ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، یہ الف کی مکمل آواز دیتی ہے، جیسے سا، کھڑا زبر سا۔ الف کی مکمل آواز کیسے دیتی ہے؟ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ سا کھڑا زبر سا، سا الف زبر سا، دونوں پڑھنے میں ایک ہی ہیں لیکن کھڑی حرکات ہے وہ، اور وہ کچھ اور ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا۔ اچھا، اس کو ہم نے اب لمبا کتنا کرنا ہے؟ ایک الف کی آواز اوپر لکھا، ایک الف کی آواز کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھنے لگے، ہم اپنی ایک انگلی باہر نکالیں، اپنی مٹھی کو بند کریں اور پڑھنا شروع کریں۔ سا کھڑا زبر، جب اتنا ہم کہیں تو ہم اپنی انگلی نارمل سپیڈ سے کھولنا شروع کر دیں۔ کیسے؟ جب تک ہماری پوری انگلی کھلے گی تب ہم نے سٹاپ ہو جانا ہے، جیسے سا کھڑا زبر سا، بس پوری انگلی کھلی اور لفظ مکمل۔ سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خا کھڑا زبر خا، ذال کھڑا زبر را، سین کھڑا زبر سا، صاد کھڑا زبر صا، طا کھڑا زبر طا، عین کھڑا زبر عا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا۔ کھڑی زیر کی علامت یہ ہے، یہ علامت ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے، جیسے زیر نیچے آتی ہے اسی طرح کھڑی زیر بھی نیچے آتی ہے۔ زبر اوپر آتی ہے تو کھڑی زبر بھی اوپر آتی ہے، یہ یا کی مکمل آواز دیتی ہے۔ سا کھڑی زیر سی، ہا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، ذال کھڑی زیر ری، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، طا کھڑی زیر طی، عین کھڑی زیر عی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی۔ جب ی پڑھیں گے تو ہم نے پہلے پڑھا کہ کھڑی زیر یا کی آواز دیتی ہے، تو یہ بھی یا ہے، جب ہم کھڑی زیر کی آواز نکالیں گے تو وہ 2 یا کی آواز دے گی، یعنی ی۔ اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الٹا پیش کی علامت یہ ہے، یہ علامت ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، یہ جس حرف پر ہو واو کی سی آواز دیتی ہے، واو کی آواز۔ جیسے سیم طریقہ جیسے کھڑا زبر پڑھا ہے، جیسے کھڑی زیر پڑھا ہے، ایسے ہی الٹا پیش پڑھیں گے، صرف فرق یہ ہوگا کہ یہ واو کی آواز دے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، کھڑا زبر الف کی آواز دیتا ہے، کھڑی زیر یا کی آواز دیتا ہے اور الٹا پیش واو کی آواز دیتا ہے۔ سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو۔ اس کو ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے، جیسے سا الٹا پیش سو، غلط۔
ایک الف کی مقدار میں نے سکھائی، انگلی کے ساتھ کریں، بہت آسان ہو جائے گا۔ جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، ذال الٹا پیش ذو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش فو، عین الٹا پیش عو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، یا الٹا پیش یو۔ واو الٹا پیش میں پہلے ہی الٹا پیش واو کی آواز دے رہا ہے، اور جب واو کے اوپر الٹا پیش آ گیا تو دو واو کی آواز آئیں گی، وو بنے گا وو۔ اب ہم چلتے ہیں ان تمام ٹاپکس کی مشق کی طرف۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھنا آیا کہ نہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل کو درست تلفظ اور حرکت کے ساتھ ادا کریں، یعنی اس میں ہم نے حرکات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، را زبر غا، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ آگے سوال نمبر 2، درج ذیل کو درست تلفظ اور حرکت کے ساتھ ادا کریں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر حی، ہا الٹا پیش حو، ہا حی حو، خا کھڑا زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو، ذال کھڑا زبر را، ذال کھڑی زیر ری، ذال الٹا پیش ذو، ذا ری ذو، را کھڑا زبر غا، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، اس میں بھی را کا خاص خیال رکھیں، جب زبر ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک، خاص طور پہ را کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ را کھڑا زبر غا، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو،
سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو. ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو. در ذیل الفاظ کو درست تلفظ سے ادا کریں. حمزہ کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلہ. ایک بات آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو الف ہوتا ہے لکھنے میں تو الف ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے پڑھا، آپ نے دیکھا تو ہم نے اس کو حمزہ کیوں پڑھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو غلطی کی میں نے، لیکن یہ درست ہے. کیوں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جائے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، غنہ ہو، مد ہو، جزم ہو، تشدید ہو، کوئی بھی چیز جب الف کے اوپر آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ. اسی لیے ہم نے پہلے بھی جب ہم نے جدا جدا حرفوں میں پڑھا یعنی حروف تہجی میں پڑھا تو اس کو الف پڑھا، لیکن جب ہم نے حرکات، کھڑی حرکات یا جوڑ میں پڑھا تو اس کو حمزہ پڑھا. دیکھتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلہ. اگر اس کو جوڑ تو کر لیا، اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں جو اس کا آخری لفظ ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. ساکن. ساکن کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے ہی سبق میں پڑھیں گے. ساکن کی تھوڑی سی بات بتا دیتی ہوں کہ اس ورڈ کو آدھا سائلنٹ کر دیتے ہیں. آدھا سائلنٹ کیسے کرتے ہیں؟ حمزہ کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلہ. وقفن، وقف کرنے لگے اب ہم. وقفن آل. لام کی جو حرکت ہے، کوئی بھی حرکت ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، حرکت کو نہیں پڑھیں گے، صرف ورڈ کو پڑھیں گے. اس کو بولیں گے آدھا سائلنٹ. آلہ وقفن آل. ان سب ورڈز کو ہم ایسے پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات آپ نے یہ نوٹ کی ہوگی کہ کچھ پنک سا ہے اور کچھ بلیک میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک ہی ورڈ میں دو کلرز کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے بات نوٹ کی ہے؟ اب آپ دیکھ کے بتائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ ان سب ورڈز میں ایسا کیا ہے کہ پنک والے ایک جیسے ہیں اور جو بلیک والے ہیں وہ ایک جیسے ہیں؟ آپ بتائیں. چلیں میں بتاتی ہوں. جو پنک ہے یہ ہے کھڑی حرکات اور جو بلیک ہے یہ ہے حرکات، صرف حرکات. آپ کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدہ. میم زبر ما، آدما. آدما. جب بھی ہم وقف کرنے لگیں گے، کسی بھی ورڈ کے ہجے کرنے لگیں گے، توڑ کرنے لگیں گے، تو ہم جتنے ورڈز آگے جاتے جائیں گے پیچھے والے کو ساتھ ملائیں گے. پیچھے والوں کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ وہ پیچھے رہ جائیں گے، پھر ہمیں پڑھنا بھی نہیں آئے گا. پھر جب ہم سے ورڈ چھوٹ جائیں گے ہم کیسے پڑھیں گے؟ پھر کیسے؟ اب کیسے ٹھیک پڑھنا ہے اور کیسے غلط پڑھنا ہے یہ دونوں میں آپ کو بتاتی ہوں. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدہ. میم زبر ما، آدما. یہ ٹھیک ہے. اب اس میں غلطی یہ نہیں کرنی. کون سی؟ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، آدما. ایسے نہیں پڑھنا. جب ہم دال کو بھی جوڑ میں لے آئیں گے، ہجوں میں لے آئیں گے، اس کو ساتھ ملانا ہے. جتنے ورڈز آگے جاتے جائیں گے ان کو پیچھے سے ملاتے جائیں گے، کسی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. ایک ایک باری باری کر کے ملانا ہے. اکٹھے دو ورڈز کو ملانا ہے، تین ایسے نہیں. ایک ایک کے پڑھتے جائیں گے اور ایک ایک سے ملاتے جائیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدہ. میم زبر ما، آدما. وقفن. کیسے پڑھیں گے؟ وقفن آدم، آدما. وقفن آدم. حمزہ کھڑا زبر آ، خا زبر خا، آخا. پھر میں نے ملایا پیچھے سے، آخا. را زبر را، آخرا. یہ یاد رکھیں را کے اوپر زبر تو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے. شاباش. آخرا. وقفن آخر.
حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، آتا۔ اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ورڈز 3 لکھے ہوئے ہیں حروف تہجی کے، حمزہ یعنی الف، تا اور یا، لیکن حرکات 2 ہیں، ہم نے تو یا کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کی پوائنٹ ٹیچرز کے لیے ہے، اگر ٹیچرز بچوں کو یہ سمجھا پائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بچوں کے لیے سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ بس یوں ہی اس کو پڑھ لیں۔ ٹیچرز یہ کی پوائنٹ یاد رکھیں کہ آپ نوٹ کریں کہ کھڑا زبر کی آواز الف کی آتی ہے، اگر ہم یا کی آواز لے کر آئیں گے تو وہ الف کی آواز اور یا کی آواز مل جائے گی، اور یہ دونوں کبھی بھی اکٹھی ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب یا کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تو وہ الف کی آواز دیتا ہے، یا کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جب ہم وقف کریں گے، وقف کے بعد میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آخری ورڈ کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، ہاف سائلنٹ کر دیں گے، لیکن یہ بات ٹیچرز یاد رکھیں، بچوں کو بھی بتائیں کہ جب آخری ورڈ پہ کھڑی حرکت ہو، چاہے وہ کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو اور الٹا پیش ہو، تو موسٹلی اس کو ہم وقف کرنے کے بعد سائلنٹ نہیں کرتے، وہ ایز اٹ از پڑھا جاتا ہے، بالکل ویسے پڑھا جاتا ہے جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، آتا، وقفاً آتا۔ اس کو آت نہیں پڑھیں گے یا آتئی نہیں پڑھیں گے یا آت نہیں پڑھیں گے، اس کو بلکہ آتا، وقفاً آتا ایسے ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا زبر ہا، الہ، وقفاً الہ۔ اینڈ پہ تھوڑی سی ہا کی آواز آئی، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ ہا کی آواز نکالنا، عموماً بچوں سے نہیں نکلتی، لیکن اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ نکل آئے گی۔ اس سب میں صرف پریکٹس میٹر کرتی ہے، اگر آپ پریکٹس کریں گے تو اچھے سے پڑھ سکیں گے، جتنی پریکٹس اچھی ہوگی اتنا پڑھنا اچھا آئے گا، جتنی پریکٹس کم ہوگی اتنا ہی اچھا پڑھنا نہیں آئے گا۔ الہ، وقفاً الہ۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقفاً آمن۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقفاً ایلاف۔ اب دیکھیں ابھی تک ہم نے 2 ورڈز تھے یا 3 ورڈز تھے وہ پڑھا، اب آگے دیکھیں بڑا ورڈ آ رہا ہے، 4 اور 5 ورڈز ہیں اس کے اندر۔ اس کو بھی جب ہم پڑھیں گے آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے اور اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، ہم آگے جوڑ کرتے جائیں گے، پیچھے والے ورڈ کو ساتھ ملاتے جائیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آیا، تا زیر تی، اب پیچھے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، ساتھ لے کے آئیں، آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، پھر پیچھے والے کو پکڑیں، آیاتی ہی، وقفاً آیات۔ ہا ہے اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، ہا کو، چاہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے لیکن اس کو ہم پھر بھی سائلنٹ کریں گے۔ میں نے کہا تھا موسٹلی ایسے ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے، جیسے اتا، علا، اس کے اوپر ہم جب وقف کریں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی، وقفاً بہ۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، وقفاً لہ۔ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لہو، وقفاً لہو، یہ زیادہ بیسٹ ہے اس کی نسبت۔ میم زبر ما، عین زبر ع، مع، ہا الٹا پیش ہو، معہ، وقفاً معہ۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا الٹا پیش ہو، فلاح، وقفاً فلاح۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔